اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 154 کیا ہے کہ پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، یعنی وہ نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہوگی، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں۔ کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے کہ اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں بھی ہوتے، تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا ہے کہ اب دیکھا جائے تو جو نیند ہے انسان کے لیے ایک دل کے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نیند کی حالت میں انسان ہر چیز بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو حالت جنگ تھی اس میں نیند کی کیفیت پیدا کر دی، جو اللہ کی رحمت خاص رحمت تھی۔ تو یہ کہ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، اور ایک ایسا گروہ تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ابی اور ان کے 300 ساتھی راستے سے ہی واپس ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمانوں کی جماعت میں کچھ منافقین باقی رہ گئے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی کیفیت میں انہیں کیسے نیند آتی؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کے دل میں خیال آ رہے تھے، وسوسے پیدا ہو رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی۔ اس طرح ان کے دل و دماغ جو تھے وہ کیا ہے ان میں مطلب حقیقت کے خلاف جو ہے جاہلانہ گمان جو تھے وہ پیدا ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے۔ یہ غالباً وہ لوگ تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی تھی کہ مدینے کے اندر محصور رہ کر جنگ کی جائے۔ جب ان کے مشورے پر عمل نہ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے یا ساری بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی، ان کی ہی چلے گی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو وہ اپنی وہ جو جماعتی زندگی کے اندر بار بار سر اٹھاتا رہا ہے۔ جماعت کے اندر دراصل ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میری رائے کو بھی اہمیت دیجیے۔ تو اس لیے ہے کہ ہم امیر ہی کی رائے کیوں مانتے چلے جائیں، ہمارا بھی کچھ اختیار ہے یا نہیں؟ تو کیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں، ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے۔ یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، اگر ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو ہمارے اتنے لوگ یہاں پہ قتل نہیں ہوتے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم سب کے سب اپنے گھروں میں بھی ہوتے، تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ تو اللہ کے ہاں جن کے لیے طے تھا کہ وہ انہیں شہادت ملے گی تو وہ خود بخود اپنے گھروں سے نکل جاتے اور ان جگہوں پر پہنچ جاتے جہاں ان کے لیے
ان کی شہادت تھی، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تمہاری تدبیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا، تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کے جو مخفی باتیں ہیں، راز ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 155 ہے، تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے۔ یہ ایسے مخلص لوگوں کا تذکرہ ہے جو اچانک حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر پیٹ پھیر گئی۔ ان میں سے کچھ لوگ جو احد پہاڑ تھا اس پر چڑھ گئے تھے، اور کچھ اس سے ذرا آگے بڑھ کر میدان ہی سے باہر چلے گئے تھے۔ ان میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ دراصل یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد کی ایسی کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے بھی کسی کمزوری کا اظہار ہو جانا بالکل جو ہے وہ کریں کے آس پاس ہے۔ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعد افعال کی وجہ سے۔ چھوٹی چھوٹی غلطی یا کوتاہی کا ہو جانا تو مخلص جو مسلمان ہے اس سے بھی بعید نہیں، ایسا معاملہ ہر کسی کو پیش آ سکتا ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں۔ بہرحال انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ کسی وقت وہ اپنا زور لگا کر کسی شخص کو پھسلا دے، ہاں وہ کتنا ہی نیک اور کتنا ہی صاحب رتبہ کیوں نہ ہو۔ اب اللہ انہیں معاف کر، یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ بعض جو فرقے ہیں اس بات کو اچھالتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ اب ان الفاظ کی موجودگی میں کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کسی صحابی پر غلط طور پر الزام لگائے۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے۔ آیت نمبر 156 کیا ہے؟ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک ہوتے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے۔ اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت بات کرتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے کیا کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ سفر پر یا جہاد وغیرہ میں نکلے ہوتے تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص کی موت کا جو وقت ہے وہ تو مقرر ہے۔ اگر وہ کہیں چھپ کر بھی بیٹھے ہوتے، ان کی گودوں میں بھی بیٹھے ہوتے، تب بھی انہیں موت تو آ جانی تھی۔ موت تو بہت مضبوط پہرے دار قلعوں میں بھی پہنچ جاتی ہے، تو انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو کافروں کے اندر کی باتیں ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی یہ کہنا کہ کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اس کلمہ ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہوا اللہ تعالیٰ کا اسی کا ہونا منظور تھا،
उसकी हिकमत उसे मालूम है, हम उसकी हिकमत का अहाता नहीं कर सकते। इस किस्म की बातों से अल्लाह उनके दिलों में हसरत की आग जला देता है। ये भी गोया उनके कुफर की सजा है। और देखो अल्लाह ही जिंदा रखता है और वही मौत लाता है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। आयत नंबर 157 की है, अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल हो जाओ या ऐसे ही तुम्हें मौत आ जाए तो अल्लाह की तरफ से जो मगफरत और रहमत तुम्हें मिलेगी वो कहीं बेहतर है उन चीजों से जो ये जमा कर रहे हैं। अगर तुम दुनिया में 10-15 साल और जी लेते तो क्या जमा कर लेते? अल्लाह ताला ने तुम्हें शहादत की मौत दी है और इससे बड़ी तुम्हारे लिए सादत क्या होगी कि शहादत की मौत मिली। 10-15 साल और जी लेते तो क्या पता मजीद कितने गुनाहगार होते। आयत नंबर 157 है। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो सबक हमने पढ़ा है उसको अपनी बारगाह इलाही में तमाम जो कोताहियां हमसे हुई हैं उनको माफ फरमा कर अगर गुजर फरमाते हुए बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।